السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ منافق اور منافقت کے اس سلسلہ گفتگو کے نویں حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ آیات کا ایک مجموعہ پیراگراف، اس کے اندر منافقت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، منافق کی علامات بیان کی گئی ہیں، خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے منافقت کی جو علامات بیان کی ہیں، یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ماہ مبارک رمضان میں اس بہترین فرصت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم خود کو منافقت جیسی ہلاک کر دینے والی بیماری سے نجات دلائیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے منافقت کی ایک یہ علامت بیان کی ہے کہ منافق دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے، مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے مگر اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر منافق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، یعنی وہ اپنا ظاہر اس قدر دینداروں جیسا بنا لیتا ہے، مومنوں جیسا بنا لیتا ہے، ایمان رکھنے والوں جیسا بنا لیتا ہے کہ وہ خود ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے مومن سمجھتا ہے، اسے دیندار سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مومنوں کو اجر دے گا وہی اجر اس کو بھی دے گا، حالانکہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے آشنا ہے، اس کی حقیقی شخصیت سے، اس کے اندر کی روپ سے آگاہ ہے، آشنا ہے۔ منافق کی ایک یہ علامت ہے کہ منافق دھوکہ دیتا ہے، مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے، جہاں پر جاتا ہے وہاں پر دھوکے کے ذریعے سے اپنا مطلب حاصل کرتا ہے، اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ اسی سے اگلی آیت میں منافق ایک یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اور ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی منافق کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی ہر بات کے اندر جھوٹ شامل ہوتا ہے، جہاں پر بھی جاتا ہے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنا مقصد فائدہ حاصل کرتا ہے۔ منافق کی یہ اگلی آیات کے اندر منافقت کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں کہ منافق فساد پھیلاتا ہے۔ فساد یعنی لڑواتا ہے، دو خاندانوں کو آپس میں لڑوا دے گا، دو قوموں کو، دو ملتوں کو، دو مکاتب فکر کو، دو بھائیوں کو، دو دوستوں کو آپس میں لڑوا دے گا۔ اور جب اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم کیوں ایک دوسرے کو آپس میں لڑواتے ہو، فساد پھیلاتے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، حالانکہ وہی فتنے کے جڑ ہوتے ہیں، وہی فساد پھیلایا ہوتا ہے انہوں نے ہی۔ تو منافقت کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، لڑواتے ہیں۔ منافقت کی ایک اور علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ مومنوں کو احمق سمجھتا ہے، بے وقوف سمجھتا ہے، نادان سمجھتا ہے۔ یعنی منافق کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے، خود کو ذہین سمجھتا ہے، خود کو عقل مند سمجھتا ہے، جس کے اندر یہ آ جائے کہ وہ دوسروں کو احمق سمجھے، بے وقوف سمجھے اور خود کو ذہین سمجھے، فطن سمجھے، عقل مند سمجھے، ہوشیار سمجھے، خود کو زیادہ دانشور سمجھے، اور سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت کی علامات آنا شروع ہو چکی ہیں۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں خود کو منافقت جیسی بیماری سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔